اے قرآن کے سامع، اللہ نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، تمہارے اوپر اس کو لازم کر دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں قرآن کی ہر آیت مبارکہ، قرآن پاک کے ایک ایک حکم مبارکہ، قرآن پاک کی ایک ایک نہی مبارکہ، ایک ایک وعید اور ایک ایک وعدے پر ہر مسلمان کے لیے ایمان اور یقین رکھنا لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم ہے۔ سامعین محترم، یہ قرآن نازل کیوں ہوا؟ یہ مقصد ہم بھول گئے۔ ہم نے قرآن کو صرف تبرک کے لیے گھروں میں رکھنا شروع کر لیا، غلاف میں بند کر کے گھروں میں رکھ لیا برکت کے لیے۔ اس کا انکار نہیں ہے کہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کو رکھنا برکت، چھونا برکت، دیکھنا برکت، چومنا برکت، ایک ایک لفظ میں برکت ہے، مگر نزول قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ رب نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ صرف برکت کے لیے گھروں میں سجا لیا جائے، کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو ایک نسخہ ہدیاتاً خرید کر مسجد کی الماریوں میں رکھ دیا جائے اور انہیں رکھے رکھے 10 سال گزر جائیں اور کسی مسلمان کو یہ توفیق نہ ہو کہ وہ اس قرآن کو کھول کر پڑھ بھی سکے۔ آج ہماری مسجدوں کی الماریوں میں دیکھیے تو صحیح، کتنے قرآن پاک بالکل کوڑے پڑے ہیں کہ جنہیں شاید پڑھے 10 سال گزر گئے ہوں گے۔ مسجدوں کی الماریوں میں ہم قرآن رکھ دیتے ہیں کہ برکت ہوگی، مگر اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کے حلال کو حلال جاننے کے لیے، اس قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے کے لیے، حرام جاننے کے لیے ہم قرآن سے غافل ہیں۔ میری بات کو سمجھیے گا، آج ہم دیکھیں جو قرآن ہم پر لازم کیا گیا ہے، ہماری زندگی میں اس قرآن کا اثر رسوخ کتنا ہے؟ ہمارے لین دین کے معاملات، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہماری اقتصادیات، ہماری معیشیات، اس میں ہم دیکھیں کہ قرآن کا دخل کتنا ہے، اور ہمارے نفس کا اور یہود و نصارہ کے لائے ہوئے کلچر، قانون، آئین کا دخل کتنا ہے۔ ہمارے گھریلو لڑائی جھگڑے لے لیجئے، اس میں دیکھیں ہم نے قرآن کو کتنا فالو کرنا ہے۔ ہمارے دیگر معاملات دیکھ لیجئے، رشتہ داریاں دیکھ لیجئے، کہاں ہمیں قرآن عملاً نظر آتا ہے اور کہاں ہم قرآن کی مانتے ہیں، یہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت ہم پر لازم ہے، قرآن کا ایک ایک حرف یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ، پر لوگوں یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے۔ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور میں پہلے محبوب یہ آپ اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن، اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے اتارا، اس قرآن کو ہم نے ہدایت کے لیے اتارا، اس قرآن کو ہم نے رہنمائی کے لیے اتارا، مگر میں اور آپ ایمانداری سے بتائیے قرآن سے کتنی رہنمائی لیتے ہیں؟ کتنی رہنمائی ہم اپنے معاملات میں قرآن سے لیتے ہیں؟ بلکہ ہمارے ہاں رہنمائی، گائیڈنس، ہمارے ہاں معاملات، سیاسیات، معیشات، ہمارے ہاں اقتصادیات، ہمارے ہاں نمود و نمائش، ہمارے ہاں رسم و رواج، سارے جو ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، الا ماشاء اللہ۔ سامعین محترم، یہ بات ذہن میں رکھیے، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا یا کسی بھی